ہمارے پاس جو سوال ہے پہلے کہتے ہیں شب معراج کے بارے میں بتا دیں، اس روز جو نوافل اور روزہ رکھا جاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ ایک بات کو اپنے لیے آپ لازم کر لیں، وہ یہ ہے کہ عبادات کے لیے دلیل چاہیے۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی عبادت نہیں کر سکتے، نہ اس کا تعلق نماز سے ہو، چاہے اس کا تعلق رمضان سے ہو، چاہے اس کا تعلق حج سے ہے، چاہے زکوٰۃ سے ہے، چاہے دوسرے احکامات سے ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کسی عبادت کو متعین نہیں کر سکتے۔ شب معراج کے حوالے سے، جس کو لیلۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر مبارک تھا، دنیا سے آسمان اور پھر ساتواں آسمان کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، تو یہ جو سفر ہے اس کو لیلۃ الاسراء کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو یہاں پہ یہ سفر معراج کی بات ہے۔ بہرحال اس میں تو یہ نوافل جو پڑھے جاتے ہیں لیلۃ الاسراء شب معراج کے حوالے سے، یا جو روزہ رکھا جاتا ہے، تو نوافل کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ آپ اتنے نوافل پڑھ لیں اور ان نوافل میں اس انداز سے آپ نے تلاوت کرنی ہے، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص اس طرح پڑھنی ہے، یا اور کوئی صورتیں وہ اس انداز سے پڑھنی، یہ بدعت کے زمرے میں آئے گی۔ ایسی کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جو صحیح ہو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے۔ ایسی بدعات سے ہمیں بہرحال اجتناب کرنا ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ روزے کا، تو بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کافی سارے سوالات ہمیں روزہ کے متعلق موصول ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل یعنی نفلی روزہ کے متعلق ہمیں آگاہ کیا، ایام 20 کے روزوں کے متعلق بتایا، یوم الاثنین سمار والے دن کے روزے کے متعلق بتایا، جمعرات والے دن کے روزے کے متعلق بتایا، اور اسی طرح جو ہے وہ جمعرات جمعہ اگر کوئی بندہ مطلب جمعے کا دن اکیلا روزہ نہ رکھے، یا اس کے ساتھ جمعرات کو ملا لے، یا جمعے کا ساتھ رکھ لے، یا جمعہ ہفتے کا رکھ لے، اس طرح یوم عرفہ کے روزے کے متعلق بتایا، اور یوم عاشوراء 10 محرم کے روزے کے متعلق بتا دیا۔ تو ان روزوں کے، صوم داؤد کے روزوں کے متعلق بتایا، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑ دینا، اور بعض جگہ پہ ممانعت بھی کر دی کہ یوم عرفہ میں حاجی جو ہیں وہ عرفات میں وہ روزہ نہیں رکھیں گے، اسی طرح جو ہے وہ آپ ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ روزہ رکھیں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی شریعت کے اندر جو ہے وہ ممانعت آئی ہے، روزانہ بیسس کے اوپر آپ افطار نہ کریں اس کو۔ مثلا آپ اس کو یوم وصال یعنی وصال کے روزے کہتے ہیں، تو وصال کا روزہ یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، اس کی افطاری نہیں کی، رات پوری گزر گئی، پھر اگلا دن آ گیا، چل سو چل ہے، تو یہاں پہ ممانعت کر دی ہے۔ تو کسی ایسی صحیح سند سے کوئی روزہ ثابت نہیں ہے، کوئی نوافل ثابت نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج یا لیلۃ الاسراء یا شب معراج کو یہ نوافل پڑھنے کی ہدایت کی ہے، یا رمضان اپنا نفلی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایسی کوئی بات کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ جتنی بھی باتیں گردش کر رہی ہیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب کے اوپر کلپس ہیں چھوٹے چھوٹے، تو یہ سوائے آپ کو غلط گائیڈ کرنے کے، غلط بریف کرنے کے، ایسی کوئی صحیح حدیث اس حوالے سے موجود نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ کوئی صحیح حدیث ہے نفلی روزے کے متعلق، یا کوئی نوافل کے متعلق صحیح حدیث ہے کہ آپ وہ کام کریں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس لیے یہ خود ساختہ عبادات کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ آپ کا یہ سارا وقت جو ہے وہ ضائع جائے گا۔ اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ بدعات کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی رہنمائی ہماری نہیں کی، واللہ اعلم۔